تھے میں نے دیکھا جب حضرت کا اخیر دور تھا، یہ میری سعادت مندی ہے کہ پیر صاحب سے مرید سب ہوتے ہیں، پر پیر صاحب کی خدمت کرنے کا موقع کم لوگ۔ آپ بے خبر ضرور رہتے ہو پیر سے، لیکن بے خبر ہو جو مریدوں سے، وہ آقا کیا ہے، پیر کبھی مرید سے بے خبر نہیں۔ بے شک۔ اور یہ مشائخ کا قول میں کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر میرا بیٹا اور میرا مرید ڈوبے تو پیر کہتا ہے پہلے مرید کو بچاؤں گا پھر بیٹے کو بچاؤں گا۔ یہ مشائخ کا قول کر رہا ہوں۔ تو ہم مرید بھی رہے اور 4 سال تک ایسے عظیم المرتبہ شخصیت کی خدمت کرنے کا مجھے موقع بھی ملا۔ میں دیکھا اپنے آنکھوں سے مولانا مطالعہ میں حضرت تشریف لے جاتے تھے، سادات کرام ان کے یہاں تو ذرہ آیا ان لوگوں نے آفتاب بنا دیا، وہاں تو بھی مانگے ملتا ہے۔ حضرت اخیر وقت میں ذکر میں ہمیشہ مہر آ کرتے تھے، تقریباً پورا کمرہ مریدوں سے بھرا تھا۔ ایک سادہ آل رسول بہت کم عمر کے تھے، مولانا مطالعہ کے، حضرت کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، ذکر میں مشغول تھے، لیکن جب انہوں نے ان کی نگاہ پڑی، کمرے کے اندر داخل ہوئے، حضور خطیب البراہیم کو میں نے دیکھا کہ اپنے بیڈ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے اور نیچے اترے۔ اترنے کے بعد تیزی کے ساتھ دروازے کے پاس گئے اور آل رسول اس شہزادے کے قدموں کو میں نے اپنی آنکھوں سے چومتے ہوئے انہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وہ کون چوم رہا تھا؟ چومنے والا کون تھا؟ جو وقت کا عظیم محدث، وقت کا مفتی، وقت کا شاعر، وقت کا عالم، وقت کا پیر، جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا محبت کے جو واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور آل رسول۔ اس لیے مرید ہونا کمال نہیں ہے، مرید ہونا فیض ملے گا ضرور، ایک تو بن مانگے ملتا ہے اور جب مانگ کے پاؤ گے تو ایک تڑپ پاؤ گے۔ اس لیے جو دامن کرم سے وابستہ ہے، عقیدت جتنی زیادہ ہوگی فیض آپ کو اتنا ہی زیادہ۔ خیر یہ تصوف کا ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے نہیں، میں نے اپنا عنوان سخن بنایا ہے توبہ، اس کے بارے میں 20 منٹ میرے پاس ٹائم ہے، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اندازے بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دیکھیے ہم لوگ اپنے سماج میں جیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری فیملی لگی رہتی ہے، ہمارا اگر کوئی بیٹا جس کو ہم نے کما کر کے 12 14 15 سال 22 سال تک کھلایا جلایا، اگر اس کا ہم سے اختلاف ہو جائے، ہم سے جھگڑا کر لے، ہمارے اصول کے خلاف چلنے لگے، ہم اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں یا وہ ہم سے خود الگ ہو جائے، کچھ زمانے کے بعد اگر اس کی عقل ٹھکانے آئے کسی کے سمجھانے پر یا سوچنے پر، پلٹ کر کے اگر آئے کہ آپ کو غلطی ہو گئی تو معاف تو ضرور کر دیتے ہیں، پر دل میں ایک گانٹھ واہ، کیا نقطہ ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہ بیٹا جو کنٹینیو 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ رہ کے آپ کی خدمت، پر اپنے رب کریم کو دیکھو، اپنے رب کریم کو دیکھو، اپنے رب کریم کو دیکھو، فرماتا ہے کہ گنہگارو، مانا تو نے گناہ کیا، پاپی ہو، گنہگار ہو، خطا کار ہو، نہیں نماز پڑھ رہے تھے، نمازوں کو تو نے ترک کیا، میں نے شراب حرام کیا تھا تو نے شرابیں بھی پی، میں نے زنا کو حرام قرار کیا تھا تو نے زنا کے مرتکب بھی ہوئے، میں نے جھوٹ سے منع کیا تھا تو نے جھوٹ بھی بولا۔ اے میرے بندے، ان تمام گناہوں کے بعد بھی اگر تم میرے بارگاہ میں آ کے سیدھے دل سے توبہ کر لے تو صرف تیری توبہ نہیں قبول کرتا، تجھ سے محبت کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ان اللہ یحب التوابین، اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، محبت کرنے پر لگتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور اتنا خوش ہوتا اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے
ایک حدیث پاک کا ایک ٹکڑا سنا دوں آپ کو۔ آقائے کریم نبینا علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے سے اللہ زیادہ جانتا ہے اور رسول زیادہ جانتا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہتے رسول ہماری طرح ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں۔ سرکار آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ بتائیے۔ آقا نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ ایک آدمی کو دیکھ لو جو سفر کر رہا ہو، سنسان وادی سے گزرتا ہوا چرکیل میدان تک پہنچا، اسی اونٹ کے اوپر کھانے کا سامان لدا ہو، اسی اونٹ کے اوپر پانی کا سامان پانی لدا ہو، اسی اونٹ کے اوپر ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہو۔ اونٹ کو ایک جگہ باندھا اور باندھنے کے بعد کسی کام سے تھوڑی دور پہ گیا اور اتفاق سے جب پلٹ کے آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ غائب ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ غائب ہو گیا۔ آپ جنگل میں کہیں پھنس جائیے، آپ کی موٹر سائیکل پنچر ہو جائے تو اب کی وقتی سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آتی۔ سرکار فرماتے ہیں اونٹ غائب ہوا، اونٹی نہیں غائب ہوا، کھانے کا سامان بھی، پینے کے لیے پانی بھی، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کوئی مدد۔ کتنا خوش ہوگا کہ صاحب نے کیا بہت خوش ہوگا۔ ارے بھائی موت سامنے نظر آ رہی تھی، موت سامنے نظر آ رہی تھی، کہتے ہیں تو موت کے منہ سے نکل کے آئے، کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ بہت خوش ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جتنا اس آدمی کو خوشی ہوتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ جب کوئی بندے مومن اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ بندے سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم انسان ہیں، یقیناً ہم سے خطا ہوتا ہے، ہوگی ہی خطا، ہوں گے گناہ۔ گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ اگر انسان کے اندر زندہ ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر احساس گناہ زندہ ہے تو اس کا ایمان زندہ ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اگر احساس گناہ مر گیا تو سمجھ لو اس کو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اگر گناہ ہونے کے بعد جسم کے روک پہ کھڑے نہ ہو، اگر گناہ ہونے کے بعد اپنے رب کی پکڑ یاد نہ آئے، اگر گناہ ہونے کے بعد جہنم کے داخلے ہوئے انگارے یاد نہ آئے، اگر گناہ ہونے کے بعد عذاب قبر یاد نہ آئے تو یہ مت سمجھو کہ میں بہت اچھا ہوں، سمجھ لو کہ دل ایک دم بڑا کالا ہو چکا ہے۔ پھر تو توبہ، پھر تو وضو کرنے کے بعد توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ رب کی بارگاہ میں پھوٹ پھوٹ کے رو، یا اللہ جو احساس مر گیا ہے اس احساس کو زندہ کر دے، کرم ہوگا تو اللہ احساس بے شک۔ اور بڑی بڑی گنہگار ہزاروں واقعات پڑے، بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے گنہگار جب اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کے آئے ہیں، جب اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کے آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایسا نوازا ہے، ایسا نوازا ہے، ایسا نوازا ہے کہ بہت سے بڑا گنہگار انسان گر گڑا کے رویا جب رب کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت نے صرف گناہ نہ دھلا، وقت کا ولی قابل بنا دیا۔ ایک دو واقعہ نہیں، ہزاروں واقعہ پڑے پڑے۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ سنا کے اپنی تقریر کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرات، حضرت مالک ابن دینار وقت کے بہت بڑے ولی کا نام مالک ابن دینار۔ ان سے لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے توبہ کیسے کی؟ ایک نے پوچھا حضور آپ نے توبہ کیسے کی؟ ان کی کیونکہ بھائی کی زندگی جانتا کہ آپ کے گاؤں میں جو لوگ ہیں سب کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی نیک ہو جائے، مسجد جانے لگے اور آپ نے باپ پوچھ لے کہو کب سے آپ نے توبہ کر لی تو بیچارہ پھر گناہ کر بیٹھے، پھر گناہ کر بیٹھے، الٹ جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی توبہ کر کے صحیح راستہ پہ جا رہا ہوگا تو پھر آپ اس کو چھیڑیے نہیں، اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہوگا تو اس کے گناہ کو چوراہے پہ بیان مت کیجیے، اس کے گناہ کو چوراہے پر حق نہیں آپ کو،
وہ کریم رب جو کھلاتا ہے جلاتا ہے ساری سہولتیں دیا ہے، وہ اس کی غلام پہ پردہ ڈالتا ہے، تم کو کس نے حق دیا اس کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے کا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں من ستر مومنا، جس نے کسی مومن کے عیب پہ پردہ ڈالا اللہ اس کے عیب پہ اس وقت پردہ ڈالے گا جب کوئی پردہ کی چیز موجود نہ ہوگی، یعنی قیامت کے دن اللہ اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ اس لیے کسی کی آپ کو چوراہے پر نیلام مت کرو، مت اچھالو کسی کی عزت کو، کسی کی آپ کو۔ حضرت مالک بن دینار سے انہوں نے پوچھا تو کہا بھائی بڑی سمپل چیز ہے، تو نے قریب دیا زخم کو تو سنی لے، میں بہت بڑا شرابی تھا، میں بہت بڑا شرابی تھا، شراب وہ بھی 24 گھنٹہ تھا، 24 گھنٹہ تھا، ہمیشہ شراب سامنے، سراہی سامنے۔ کہتے ہیں کچھ دنوں بعد میں نے ایک باندی خریدی، بڑی خوبصورت تھی، اس سے ایک بچی پیدا ہوئی، بچی جب تھوڑی بڑی ہوئی تو ماں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اتفاق سے اسی بیچ میری بیوی کا اس باندی کا انتقال ہو گیا، میں بڑی محبت اسے کرتا تھا، اس کا انتقال ہوا، جب اس کا انتقال ہوا تو میرا دل ٹوٹ گیا، اب تو پھر نشے میں اور ٹکرانے لگا، پہلے کم پیتا تھا، جب بیوی مر گئی تو اور پینے لگا۔ اب اس کے بعد کا جملہ سب لوگ سنیں، غور سے سنیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک دن اتفاق سے جمعرات کی رات تھی اور شب برات کی بھی رات تھی، جمعرات کی رات تھی اور شب برات کی رات تھی۔ اس کے آگے کا جملہ سنیے، مالک بن دینار ارشاد فرماتے ہیں اس دن میں انہیں اتنا کیا کہ نشے میں عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور نشے میں سو گیا۔ نہیں سمجھ پائے آپ لوگ؟ کیا فرماتے ہیں؟ اتنا پیا کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور نشے میں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اتنا پیا کہ نشے میں عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہو۔ یہ جو نظریہ ہمارا ہو چکا ہے نا کہ داڑھی اس وقت رکھیں گے جب نماز پڑھنے لیں گے، نماز اس وقت پڑھیں گے جب ساری چیز چھوٹے، کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کہ حج کہتا ہے تھوڑا سا پور کموں نپٹا لینے دیجیے، ساتھ کے بعد نماز کریں گے۔ نادان تو نہیں جانتا ہے تیرے پاس جب پیسہ ہو گیا حج کرنے کا، اس پھر کے بعد اگر حج نہیں کیا تو اسی دن سے آپ ہو گنہگار۔ حج کی عمر متعین نہیں ہے، حج کے لیے تو صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، اگر کوئی اور شرعی رکاوٹ ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ اس لیے نظریہ تبدیل کرو، کچھ اپنے رب سے سنے کا راستہ رکھو، کچھ یہ نہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھتے تو جھوٹ بولیں گے، نماز نہیں پڑھتے تو چوری کریں گے، نماز نہیں پڑھتے تو گناہ کریں گے، نماز نہیں پڑھتے تو داڑھی بھی چلائیں گے، نماز نہیں پڑھتے تو خطاؤں پہ خطائیں کریں گے۔ نظریہ تبدیل کرو، سلح کا راستہ کچھ رب سے رکھو، نماز چھوٹ رہی ہے تو قضا کر لو، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو رہی ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، ہو سکتا ہے اللہ داڑھی کی بھی توفیق دے دے، ہو سکتا ہے اللہ دیکھ کرا دے، اللہ سے کچھ سلح کا راستہ بچا کے رکھو، اگر وہ راستہ رہے گا تو مالک بن دینار کی طرح تمہیں بھی توبہ کی توفیق ہو جائے گا۔ اس لیے صلح کا کچھ راستہ بچا کے رکھو۔ فرماتے ہیں سو گیا، خواب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ بہت موٹا سا میرا پیچھا کیا، دوڑا رہا، وہ کہتا ہے میدان مکہ دیکھتا ہوں، میدان محشر قائم ہے، لوگ قبروں ٹکڑ کے بھاگ رہے ہیں، میں بھی چلا تو ایک بہت موٹا اژدہا میرے پیچھے منہ پھاڑے کھڑا ہے، میں سانپ سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا، میں آگے اژدہا پیچھے کچھ دور گیا تو ایک بوڑھا نظر آیا، میں نے کہا بابا اس سانپ سے تو ہمیں بچا لے۔ بوڑھے نے کہا تو نہیں دیکھ رہا میں لاٹھی کے سہارے بیٹھا ہوں، اگر میں لاٹھی کو چھوڑ دوں تو میں خود گر جاؤں گا۔ ارے تم کو بچا تو نہیں سکتا، ہاں وہ پہاڑی ہے چلا جہاں وہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے تیری بھی امانت موجود ہو تو بچ جائے گا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں دوڑ کے پہاڑی کے اوپر چڑھا، وہاں سے جب پہاڑی پہ چڑھا تو اطمینان ہو گیا کہ اب تو سانپ نہیں آئے گا، لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو سانپ منہ پھاڑے کھڑا ہے، آگے بھاگنے لگا تو مجھے جہنم کے شعلے نظر آنے لگے، میں گھبرایا یا اللہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ ندا آئی تو جہنمی نہیں ہے، اتر جا، وہ بغل میں پہاڑی ہے، دروازہ ہے، دروازے کو
کو کھول، پردہ ہٹا، دروازے کو کھول، اللہ تیرے لیے سبیل پیدا کرے گا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں میں دوسری پہاڑی کے پاس پہنچا، دروازے سے پردے کو ہٹایا، دروازہ کھولا، جب کھولتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ میری 2 سال کی بچی جو مر چکی تھی، اسی عمر کی کئی بچیاں اس کے اندر نکلنے لگی۔ اب میں سانپ کو بھول گیا، جہنم کے عذاب کو بھول گیا، ان بچیوں میں اپنی پیاری بچی کو تلاش کرنے لگا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ اتنے میں دیکھتا ہوں میری بیٹی نور کے جھولے پہ بیٹھ کر آ رہی ہے۔ آنے کے بعد میرے ہاتھ کو پکڑا، مجھے جھولے پہ بٹھایا اور ایک ہاتھ مارا، وہ عذاب بغل میں گر کے ختم ہو گیا۔ میرے گود سے بیٹھنے کے بعد میری بیٹی نے میری داڑھی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، ابو جان توبہ کرنے کا وقت کب آئے گا؟ شراب چھوڑنے کا وقت کب آئے گا؟ گناہوں سے نجات حاصل کرنے کا وقت کب آئے گا؟ کہا آپ کرتے ہیں مالک ابن دینار کہتے ہیں بیٹا اب تو میں شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب تو گناہ کو میں چھوڑ ہی دوں گا، لیکن یہ بیٹا یہ بتا کہ تو کیسے نظر آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کیسے کر رہی ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ جن کے نابالغ بچے مر جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، مالک ابن دینار کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی شراب کی باٹل سامنے تھی، شراب کی جام کو توڑا، ساری مال و دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اور خرچ کرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں تو مالک ابن دینار کل تک جو شرابی کے نام سے جانے جاتے تھے وقت کے ولی کامل کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں کچھ صلح کا راستہ رکھو اپنے رب کی بارگاہ میں، کچھ صلح کا راستہ رکھو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اگر فجر قضا ہو گئی تو یہ نہ کہو کہ اب ظہر نہیں پڑھیں گے، اللہ نے قضا کا آپشن اس لیے رکھا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں پوچھ لیں، اگر قضا ہو گئی تو اس میں پکڑ کا مسئلہ ہوتا کہ نہیں چھوڑیں گے، کوئی اس کا ویکلپک کوئی دوسری صورت بھی نہیں ہے، تو اللہ قضا کا آپشن نہیں رکھتا، اللہ قضا کا آپشن رکھتا۔ مانا آپ نیند کھل گئی، سو گئے آپ، موت کی طرح نیند ہوتی ہے، نیند کھلے اگر پاک ہے تو سب سے پہلے اسے کریے قضا نماز پڑھیے، پھر دنیا کا کام کیجیے، اور اگر ناپاک ہے تو سب سے پہلے غسل کیجیے، دنیا کا کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں قضا نماز ادا کر لیجیے۔ یقین جانیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ رو کر کے عرض کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے کی جانب متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں عرض کروں گا آپ سے کہ آپ ایک ایسے عظیم المرتبہ شیخ کی زیارت کر رہے ہیں، اس محفل میں بیٹھ کے اپنے دل کے اندر، میں نہیں کہتا کہ علی اعلان آپ توبہ کریں، اس لیے کہ علی اعلان توبہ کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر توبہ کریں۔ آپ نے گناہ کیا تنہائی میں، توبہ کر لیجیے تنہائی میں، یہ تو اللہ کا فضل دیکھیے کہ تنہائی میں آپ نے گناہ کیا، تنہائی میں توبہ کے لیے کہتا ہے، اور کہتا ہے جب تو تنہائی میں توبہ کرتا ہے نا، تیرا جب تو رو کر کے روتا ہے، جب تیرا چہرہ گر جاتا ہے میرے سامنے، جب تو گر گڑاتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے بندوں کو روتا ہوا چہرہ پسند ہے، گر گڑاتا ہوا چہرہ پسند ہے۔ یہ اگر پسند نہ ہوتا تو مدینے کے تاجدار غار حرا میں جا کے آنسو نہ بہاتے، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بڑھا۔ بہت اس لیے میں گزارش کروں گا آپ سے کہ جانے انجانے میں جو خطا ہوئی ہے توبہ کر لو۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ چلو پھر کبھی کر لیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں چلو جمعرات سے شروع کریں گے۔ جمعرات تک جینے کی گارنٹی ہے گارنٹی؟ جب نہیں گارنٹی ہے، ایک پل کی نہیں گارنٹی ہے تو کسی پل کو ضائع مت ہونے دو، توبہ کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی موت کا فرشتہ آ کے آپ کی روح کو لے کر کے چلا جائے تو کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میں اس سے اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے کہا تھا آج سے 14 صدی پیشتر تم جہاں سے چلو پھر وہیں لوٹ کر، کب تک آنسو بہاؤ گے مومنو، تم کو تو مسکرائے ہوتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، دنیا آپ کے قدموں پہ جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ میں نے آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جس نے دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا اس سے اس کے قدموں پہ آتی گئی۔ دنیا کو ٹھوکر ماری دنیا۔ میں 4 سال ایک بزرگ کی خدمت کر کے بہت پریکٹیکلی میں نے دیکھ لیا ہے۔ حضور مخدوم پاک نے دنیا کو ٹھوکر ماری، بڑے بڑے کچھلا اپنی ٹوپیوں کو مخدوم پاک کی چوکٹ پہ لے جا کے رکھ رہے ہیں۔
اگر یہ دنیا ہی حاصل ہوتی تو میرے سرکار صحابہ کرام کو یہ نہیں کہتے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے دین کا کام کرو. یقیناً پیسہ کمانا ضروری ہے لیکن حلال اور حلال و حرام کی تمیز بھی رکھنا ضروری ہے. اپنی اولاد کے لیے حلال روزی کماؤ. خربوں روپیہ کما کے آپ رکھو, جس دن آپ کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی چونی آپ اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے. یہ کر لیں گے آپ ہے کوئی بہادر ہو تو مجھے بتائیں, نہیں خرچ کر سکتے نا. اس لیے خربوں کماؤ تو حلال کماؤ, اسے خرچ کرو اللہ کے راہ میں, خرچ کرو جائز طریقے پر, اور اپنے رب کی عبادت کو ترک نہ کرو. اگر ابھی تک غفلت میں تھے تو ان علماء کرام کو گواہ بنا کر اپنے دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا شروع کرو, گناہوں سے توبہ کر لو. یقیناً ان اللہ یحب التوابین, اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. جب مالک کل ہی تم سے پیار کرنے لگے گا تو ساری کائنات بخود تمہاری قدموں میں آ کر گرتی ہوئی نظر آئے گی. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.